حضرات عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے اس لحاظ سے 2-3 چیزیں میں بنیادی طور پر عرض کروں گا۔ میلاد شریف کا موسم بہار ہے اور ہر طرف حضور کے ذکر کا چراغاں ہے، سرکار کے ذکر کی چمک پوری کائنات میں برس رہی ہے، اور جن درختوں کی جڑیں زمین سے فیض لے رہی ہیں ان کے پتے بتا رہے ہیں کہ بہار ہے، ان کی خوشبو بتا رہی ہے کہ بہار ہے، ان کی چمک بتا رہی ہے کہ بہار ہے، اور ان کا سارا ماحول بتا رہا ہے ہماری جڑیں سوکھی نہیں، ہم فیض لے رہی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جن کا ایمان کی زمینوں سے تعلق ہے وہ لوگ بھی جب بہار آتی ہے تو ان کی خوشبوئیں اور ہو جاتی ہیں، ان کے رنگ اور ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا ہو تو ربیع الاول دیکھو، دیکھنا ہو تو یہ بہار دیکھو کہ کس کس کی جڑیں تازہ ہیں، کس کس کی جڑیں فیض لے رہی ہیں، اور کن کی جڑوں کو فیضان گنبد خضرا سے مل رہا ہے۔ پتے بتائیں گے، خوشبو بتائے گی، چمک بتائے گی کہ سوکھے درخت کون سے ہیں جو رسے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے تو زمین میں ہی ہیں، لیکن ان پر خشکی ہوتی ہے، نہ بہار کا اثر ہے، نہ خزاں کا اثر ہے، نہ سردی کا، نہ گرمی کا، نہ بارش کا، نہ دھوپ کا۔ پوچھا جائے کہ یہ کیوں ناراض ہے تو جواب آتا ہے یہ زمین میں لگا تو ہوا ہے، زمین سے فیض نہیں لے رہا، زمین سے اسے فیض میسر نہیں آ رہا، اس لیے یہ ناراض ہے۔ اور جس جو جڑوں کے ذریعے زمین سے فیض لے رہا ہے، ہر لمحہ اس کی چمک بڑھتی ہے، اس کی تازگی بڑھتی ہے، اس کی خوشبو بڑھتی ہے۔ تو میلاد شریف کے اس موسم میں آپ کے سامنے میلاد شریف کے حوالہ سے ہی میلاد اور عقیدہ ختم نبوت کا جو گہرا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے اشارتاً رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات عقیدہ ختم نبوت توحید کی ٹکر کا عقیدہ ہے، رسالت کی ٹکر کا عقیدہ ہے۔ جیسے جسم کے اندر رئیس الاعضاء دل ہے، میرے نوجوانوں آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرا جوان طرف کے ساتھ بیٹھا ہے، چہرے کی چمک لے کے بیٹھا ہے، جذبات لے کے بیٹھا ہے۔ حضرات جس طرح دل رئیس الاعضاء ہے، اس طرح تمام عقائد میں عقیدہ ختم نبوت رئیس العقائد ہے۔ توحید، عقیدہ توحید کا فائدہ بھی تب ہے، عقیدہ رسالت کا فائدہ بھی تب ہے، آخرت پر ایمان کا فائدہ بھی تب ہے جب حضور کو رسول ہی نہیں، رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے، رسول اللہ کو آخری نبی مانے گا تو پھر سجدے کا فائدہ ہے، پھر ہر چیز کا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لحاظ سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ توحید اور رسالت ان کی ٹکر کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں اشارتاً ایک بات ضرور کروں گا کہ ہم مرزائیوں کے لیے صرف ختم نبوت کانفرنس سے نہیں کرتے، صرف مرزائیوں کے رد کے لیے نہیں۔ مرزائی تو ایک سپیڈ بریکر آ گیا ہے، یہ عقیدہ 1400 سال سے ہے۔ نظریہ ختم نبوت صرف مرزائی کے رد کے لیے نہیں، یہ تو کانٹے ہیں جن پر ہم سپرے کرتے ہیں کہ یہ اب ہے، اب بھی اس امت نے پہرا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار ابھی دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرمایا، اس امت نے اکٹھے ہو کر اس موذی کو گرایا، مارا، اور اس موذی سے زمین کو پاک کیا جو عقیدہ ختم نبوت کا غدار تھا۔ صدیق کے تلوار اور وار نے اس بندے کا پیٹ چاک کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اور اس امت کا 1400 سال سے جو اجماعی نظریہ ہے، کو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر امت کا اختلاف ہے، لیکن یہ ایسا نظریہ ہے کہ امت نے کبھی اختلاف نہیں کیا، امت نے کبھی اختلاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، رسول اللہ کو نبی ماننا ضروری ہے،
قرآن کو کتابullah ماننا ضروری ہے. جی اسی طرح رسول اللہ کو آخری نبی ماننا ضروری ہے. جب تک ہم آخری نبی نہیں مانیں گے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، اور اسلام کے دائرے میں اس وقت تک ہم نہیں آ سکتے جب تک سرکار کی ختم نبوت پر ہم ایمان نہیں رکھتے. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، اس کی اہمیت اور اس کے حوالہ سے اگر صرف عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، اس پر دن کیا راتیں ختم ہو جائیں تو یہ باتیں ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے مقتدر سامعین حضرات، میں نے شروع سے سرکار کی تعریف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرز سے ہٹ کر کیوں آپ کو لنگر دیا کہ آپ کی نگاہ سرکار کی جالیوں پر آ جائے، حضور کی شفقت نور خصوصی طور پر آپ کو میسر آ جائے، اور تصوراتی طور پر ہم جامعہ فریدیہ میں نہ ہوں، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہوں، اور آج کی چمک اور نور اور علماء یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کا اخلاص بتا رہا ہے کہ یہ ظاہری صحن تو جامعہ فریدیہ کا ہے، لیکن یہ چھتریاں جو سرکار کے روزے پر ہیں چھاؤں ان کی لگ رہی ہے، خوشبو وہی آ رہی ہے، فیضان وہی آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، میلاد اور عقیدہ ختم نبوت کا کتنا گہرا تعلق ہے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں. دیکھیں کہ میلاد شریف کے حوالہ سے ایک ایسا سسٹم ہے میلاد شریف کے اندر کہ سب سے بڑا میلاد شریف کا فائدہ کیا ہے. اب دیکھیں گے کس طرح عقیدہ جڑا ہوا ہے عقیدہ ختم نبوت میلاد کے ساتھ، اور پھر آپ اندازہ لگا سکیں گے حضرات، میں اشارتاً جملہ بولنے لگا ہوں، پھر آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اہل سنت بھی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا نہیں دیتے، اہل سنت ہی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں. بھی اور ہی میں فرق ہے، اور بڑا گہرا فرق ہے، بڑا بنیادی فرق ہے. یہ بی والے نہیں، یہ ہی والے ہیں. کیسے؟ میلاد شریف کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ میلاد شریف کا فائدہ ہے کہ شرک کا شبہ ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم میلاد بنا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ رب ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، اور یہ محبوب خدا ہیں جو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جن کا میلاد ہوا، لہذا شرک کا شبہ ختم ہو گیا. اب اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، جن لوگوں کو آج بھی شرک کے اس سسٹم میں وہ سب کچھ ہوتے ہوئے جنہیں نزلہ ہے، جنہیں بیماری ہے، اور جو ہر وقت جن کی زبان سے شرک 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 نکلتا ہے. میں نے اگلے دن اسلام آباد کانفرنس کے اندر بھی بین المسالک کوئی اس طرح کا سسٹم تھا، دیوبند بھی بیٹھے تھے، علماء اہل حدیث بھی بیٹھے تھے. میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ بندی پر، تفرقہ پروری پر. نہ ہماری ایسی طبیعت ہے نہ تربیت ہے. ہم اہل سنت کے علماء نہ گالی والے ہیں نہ گولی والے ہیں، لیکن دلیل دروازے تک پہنچاتے ہیں. بات دلیل سے ہوگی. میں نے کہا یہ جو شرک کا جتنا بیانیہ ہے یہ تو مرزائی کو فائدہ دیتا ہے، اس کا تو اسلام کو فائدہ ہی کوئی نہیں. اور یہ جتنا شرک کا فتویٰ زیادہ ہوگا کہ شرک ہو گیا ہے، شرک ہو گیا ہے، شرک ہو گیا ہے، یہ مرزائی کو فائدہ ہے، کیونکہ امت اجتماعی طور پر گمراہ ہو جائے. حضرات منٹ گنتی چنتے کے باقی ہیں اور مضمون کافی باقی ہے. اس لحاظ سے میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، تفصیل میں کسی حوالے سے بھی نہیں جا رہا. اللہ اکبر. جب امت اجتماعی طور پر گمراہ ہو جائے تو پھر ضرورت نبوت ہے. جب شرک اتنا ہو جائے جتنا آج لوگوں کو وہم ہے تو پھر امت اجتماعی طور پر مشرک ہے. تو جب مشرک ہے تو پھر ضرورت نبوت ہے. پھر مرزائی کہتا ہے کہ مانو نبی. اس لیے پڑھو بخاری، مفتی صاحب کے بلا سے پوچھو، علماء سے پوچھو، پڑھ بخاری شریف، بخاری پڑھو، ساری پڑھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے شہداء احد کے مزارات کے پاس سرکار نے منبر لگوایا. یہ آخری سرکار کی مثال کے ایام مبارک ہیں، اور بیماری خدمت کر رہی ہے. بیماری لگی نہیں، لگتی ہمیں ہے بیماریاں. اس وقت تو خدمت کر رہی تھی سرکار کی کہ حضور مجھے بھی لنگر مل جائے تاکہ آپ کا فیضان میں امت میں تقسیم کروں. یہ بولی ہے اعلیٰ حضرت کی. اللہ اکبر جل شانہ. اس لحاظ سے
خدمت جب بیماری کر رہی تھی، وہ ایام تھے، اتنے سینسیٹیو دن تھے، اور سرکار نے فرمایا ابھی سارے اکٹھے ہو جاؤ، شہداء احد کے مزارات کے پاس، قبور کے پاس اکٹھے ہوں، ممبر لگوایا گیا، پڑھو بخاری۔ سرکار نے ایک ایجنڈے پہ بات کی، کوئی بات نہیں کی۔ حجۃ الوداع پر کتنے پوائنٹ تھے، کتنے پوائنٹ تھے آپ گن سکتے ہیں؟ اگر وقت ہوتا تو میں عربی میں گنواتا کہ جو سرکار کی زبان مبارک سے جو لفظ نور نکلے تھے، لیکن اس موقع پر یہ اجتماعی خطبہ ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، قاضی ایاز مالکی، شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی، مفسرین لکھتے ہیں کہ سرکار کا اس کے بعد اجتماعی خطبہ کوئی نہیں تھا، کوئی اجتماعی خطبہ، یہ آخری خطبہ ہے سرکار۔ اور ایک ایجنڈے پہ سرکار نے بات کی ہے، کیا فرمایا کہ آپ مجھے اس امت سے شرک کا ڈر ہے، اللہ تشرک بعدی، میرے بعد مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ کیوں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، حب الدنیا و کراہت الموت، یہ چیز آ جائے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میرے بعد شرک کرو۔ ایک ایجنڈے پہ بات کی۔ آئے ملا علی قاری نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے، اور سمندری کی یہ پاکیزہ سرزمین جو سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان سمندری پہ بڑا برسا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے میں اشارہ کروں گا، حضرت ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک ایجنڈے پہ بات کی شرک پر، اور قبور کے پاس کیوں ممبر لگایا؟ مسجد نبوی قریب تھی، اعلیٰ بیماری کے دن تھے تو مسجد نبوی میں ہی بلا لیتے، قبور کے پاس کیوں لگایا؟ آئے حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب یہاں پر ایک جملہ بھی لکھتے ہیں ملا علی قاری کے حوالے سے، فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک اشارہ تھا قیامت تک کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قبروں کو بنیاد بنا کر شرک کی دکان چمکائیں گے۔ میں جاتے وقت قبروں کے پاس بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میری امت میں شرک نہیں ہوگا۔ اشارہ کیا سرکار نے، اللہ اکبر جل شانہ، فرمایا میرے بعد اب شرک نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرما دیا، اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حضرات دل کرتا ہے گھڑی رک جائے، ہم حضور کی نوکری دیتے رہیں، سرکار کی عزت پہ پہرا دیتے رہیں۔ اب سرکار نے فرمایا کہ شرک نہیں ہوگا، گارنٹی ہے شرک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی مسئلہ ختم نبوت کہ پہلی امت